بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ استئذان کا حکم گزر چکا، یعنی کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ کر جاؤ، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت داخل ہو، قرآن کے حکم کو مت توڑو۔ اور آخر میں فرمایا اگر قرآن کے حکم کو مانو گے، لوگوں کے گھر اجازت مانگ کر جاؤ گے تو تم پاکیزہ رہو گے، خود بھی صاف ستھرے رہو گے، اور جن کے گھروں میں جا رہے ہو وہ لوگ بھی صاف ستھرے رہیں گے، تم بھی امن میں ہوگے، وہ لوگ بھی امن میں ہوگے، تمہارا جو معاشرہ ہوگا وہ سدھر جائے گا، تمہارا معاشرہ بگڑے گا نہیں۔ اگر قرآن کے حکم کو توڑو گے، بے دھڑک کسی کے گھروں میں داخل ہوگے، تمہارے گھروں میں بھی لوگ داخل ہوں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کے گھروں کے اندر گندی نیت لے کر جاؤ یا ستھری نیت لے کر جاؤ، جیسے بھی جاؤ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر جاؤ گے، کل تمہارے گھروں کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہوگا۔ بہتری تمہاری اور پاکی تمہاری اسی کے اندر ہے کہ قرآن کے حکم کو مان لو، کسی کے گھر جاؤ، چاہے اگر اپنے گھر بھی جاؤ، اپنی ماں کے گھر بھی جاؤ، ادھر بھی اجازت مانگ کر داخل ہو۔ اب آگے چوتھا حکم بیان ہو رہا ہے کہ مومنوں، عورتوں اور مردوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظر کو گندی مت کرو، صاف ستھری نظر رکھو۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کو مت اٹھائیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ نظر بقدم، جدھر آپ کا قدم ہو ادھر آپ کی نظر ہو، اس طریقے سے آپ نظر سے یعنی بد نظری سے بچ سکتے ہیں۔ آپ تانکا جھانکی کریں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، پھر آپ نظر سے بد نظری سے بچ نہیں سکتے۔ عورتیں بھی اور مرد بھی اپنی عادت بنا لیں، جب بھی چلتے ہیں آپ تو چلتے وقت جہاں پر آپ نے قدم رکھنا ہے وہاں پر آپ اپنی نظر رکھیں، بچ جائیں گے بد نظری سے۔ اس کے علاوہ کہ آپ کہیں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں اور بد نظری سے بچ جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مردوں سے خطاب ہے، فرمایا نظروں کو بھی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال کیا گیا کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، اور جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو گے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو فرمایا دونوں چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ صاف رکھنا ہے، ایک شرمگاہ کو بھی اور ایک اپنی نظر کو بھی۔ نظر بھی آپ نے ادھر ہی استعمال کرنی ہے جو جائز چیزیں ہوں گی، اور شرمگاہ بھی آپ نے ادھر ہی استعمال کرنی ہے جو جائز ہے۔ حرام دونوں کا استعمال کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے پاکی کا سبب ہے، یہ چیزیں آپ اپنے اندر لاؤ گے تو آپ پاکیزہ بن جاؤ گے۔ اور پاکیزہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اوپر آیت کے اندر گزر گیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف بخشش ہے، اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ انسان دو ہی چیزوں کا محتاج ہے، ایک اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے اور ایک اپنی ضروریات کے لیے روزی کا محتاج ہے۔ اللہ نے دونوں کا وعدہ کر دیا، اگر طیب بنو گے، پاکیزہ بنو گے
تو تمہیں کیا ہوگی؟ پاکیزہ روزی ملے گی اور اللہ کی مغفرت بھی ملے گی۔ اب پاکی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اللہ ان چیزوں کی طریقے دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ پاک بنو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، خبیر، خبردار ہے، خبر رکھنے والی ہے، بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ آیت کا ٹکڑا قرآن کے اندر ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور آیا بھی یہاں پر ہی ہے، اس کے علاوہ ایسا جملہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں۔ آپ خود سوچئے پھر نظر کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ ہمارے معاشرے کو توڑا جا رہا ہے یہاں سے، یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک گندا تصور بنا ہوا ہے اس کو توڑا جا رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرے گا تو صرف مرد کرے گا، بچے گا تو مرد بچے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، علادہ پہلے ایسے بھی کہہ سکتے تھے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ مردوں اور عورتوں دونوں سے کہہ دیں، لیکن نہیں، اللہ نے دونوں جملوں کو علادہ لایا۔ پہلی آیت کے اندر مردوں کو علادہ ذکر کیا، اب دوبارہ عورتوں کو علادہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ، اے محمد الرسول اللہ فرما دیجیے آپ، لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ جھکائے رکھیں اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی نظروں کو مت اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ بچے مرد، عورت کو بھی بچنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ عورت بھی اپنی نگاہ کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، اپنے محرمات اور خاوند وغیرہ، بہن بھائی وغیرہ ان کو دیکھے، اس کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ علادہ قرآن کا مستقل طور پر حکم ہے، اور اس چیز کو احادیث مبارکہ نے اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے مبارک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حجرے کے اندر، دو بیویاں پاس تھی، دستک ہوئی دروازے کے اوپر، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبینا صحابی ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، دروازہ کھولا گیا، کھولنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اٹھو اور پردے کے اندر چلی جاؤ۔ آگے سے جواب دیا ازواج مطہرات نے کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، ہم کیوں جائیں؟ فرمایا کیا وہ نابینا ہے، تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تم نہیں دیکھ سکتی؟ تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم دونوں اٹھو، اٹھ کر پردے کے اندر چلی جاؤ۔ ابھی دل ان کے صاف ہیں یا نہیں صاف؟ تمام کہ تمام عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ازواج مطہرات میں سے ایک کوئی بیوی، اس کے مقام کو یہ پوری کی پوری دنیا کی جتنی عورتیں ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی۔ ان کے دل کیسے صاف ہیں، ایسے ہمارے کدھر ہیں؟ وہ تو ایک مثال ہے ہمارے لیے نا۔ ان کی حالت دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سے کہ اٹھو اور اٹھ کر پردے کے اندر چلی جاؤ، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ غیر مرد اس دن بھی عرض کیا تھا، چاہے آپ کا دیور ہے، چاہے کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، اس کو دیکھنا نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگانی، منع کر دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ، اور چاہیے کہ وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ شرمگاہوں کا جو استعمال شریعت نے بتایا ہے وہی استعمال کریں، اس کے علاوہ حرام کاری نہیں کرنی، چاہے مرد ہوگا یا عورت ہوگی تو گناہگار ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہے، جو زینت ظاہر ہے جسے چھپانا مشکل ہے وہ تو چلو ظاہر ہے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے اندر کافی تفصیل ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر پردے کا نہیں بتایا جا رہا، حجاب کا نہیں بتایا جا رہا کہ کون سا حجاب آپ نے کرنا ہے یا مردوں سے آپ نے کون سا حجاب کرنا ہے۔ یہاں پر ایک حکم صرف دیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو محرم لوگ ہیں، یعنی آپ کا باپ ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آگے نام لے لے کر گنوایا جائے گا،
ان سے آپ نے کتنا پردہ کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ چہرہ کھول کر آپ سارے مردوں کو دکھائیں، یہ نہیں کہا جا رہا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک سطر مرد اور عورت کا، جسے سطر کہا جاتا ہے، جس کا چھپانا فرض ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یعنی گھٹنے بھی کس کے اندر آتے ہیں؟ سطر کے اندر آتے ہیں. یہ مردوں کے لیے چھپانا ضروری ہے اور فرض ہے. یہ مرد کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے سوائے بیوی کے. اس کے علاوہ کسی کو بھی دکھانا مرد کے لیے یہ والا سطر کیا ہے؟ حرام ہے. اب دوسرا آئے عورت کے اوپر. عورت کا جو سطر ہے، یہ مرد والا سطر تو اس کا ہے ہی ہے، یعنی گھٹنوں سمیت ناف تک یہ سطر تو اس کا ہے. اس کے علاوہ اس کا اضافی سطر بھی ہے. اضافی سطر اس کا کیا ہے؟ پیٹ اور پیٹ کے ساتھ پیٹھ، یعنی یہ سینہ وغیرہ، یہ اس کا کیا ہے؟ سطر ہے. اب یہ سطر اس نے باپ سے، بیٹوں سے، تمام کے تمام محرمات سے کیا ہے؟ چھپانا ہے. ان کو نہیں دکھا سکتی. اب اس کے علاوہ الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. ان کا چہرہ باپ سے نہ چھپائیں، کوئی گناہ نہیں. ہاتھ ہے، باپ سے نہیں چھپاتی، کوئی مسئلہ نہیں. بازو ہیں، باپ سے نہیں چھپ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. پاؤں ہیں، باپ سے نہیں چھپ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے کانوں کی بالیاں وغیرہ ہیں یا بال ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں اس سطر کے علاوہ، جو سطر فرض سطر بیان کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ اگر کام کرتے ہوئے باپ کو یا بیٹوں کو نظر آ گئی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اجازت دی ہے. چھپانا ہے، مناسب ہے کہ آپ چھپائیں، لیکن آپ سے اگر نہیں چھپ رہا، کام کاج کے اندر بیٹے نے یا باپ نے کسی نے دیکھ لیا تو گناہگار آپ نہیں ہوں گی. اتنا سطر جو ہے. اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ، چاہیے کہ وہ ڈال دیں بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر کپڑے کو. گریبان ان کے کیا ہو؟ چھپے ہوئے ہوں، اور ان کے گریبان نظر نہ آئیں، یعنی چھاتی وغیرہ، سینہ وغیرہ. باپ سے بھی کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے. اس کے علاوہ عورت ساری کی ساری غیر مردوں کے لیے کیا ہے؟ وہ عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. پھر غیر مرد کی جب بات آئے گی نا، ادھر نہ یہ ہاتھوں کو چھپائے، نہ ہاتھوں کو ظاہر کرے گی، نہ اپنے چہرے کو ظاہر کرے گی. کسی چیز کو پھر یہ غیر مردوں کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی. باہر نکلے گی تو پورے کے پورے حجاب کے اندر نکلے گی. یہ صرف اور صرف گھر کا مسئلہ چل رہا ہے کہ گھر کے اندر آپ کا باپ ہے یا آپ کے جو اور محرم لوگ ہیں، ان سے آپ نے کتنا پردہ کرنا ہے. دوسری چیز عورتوں کے لیے پردے کی ابھی بات چل گئی ہے نا. عورتوں کا جو پردہ ہے، آگے جال کر سورہ احزاب کے اندر اس کی تفصیلی چیزیں آئیں گی کہ پردہ کسے ہے، کسے کہتے ہیں. یہ جو برقعے آج کے زمانے کے اندر چلے ہوئے ہیں، یہ بالکل بھی شرعی نہیں ہے. یہ شریعت کا پردہ نہیں ہے. شریعت کا پردہ یہ ہے کہ عورت کا برقعے کے اندر کسی قسم کا کوئی عضو پتہ نہ چل رہا ہو، کہ عورت کی چھاتی کدھر ہے، عورت کا پیٹ کدھر ہے، عورت کی کمر کدھر ہے، عورت کے بازو کدھر ہے، یہ چیزیں پتہ نہ چل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ برقع ہے. اور آج کل یہ برقع نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. یہ جو برقعے آج کل کے چلے ہوئے ہیں، اس سے اگر آپ اپنی بہن بیٹی کو بڑی چادر کروا دیں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے اس برقعے سے. اس برقعے کے اندر جو چیز نہیں بھی نظر آ رہی، وہ چیزیں بھی عورتوں کی نظر آ رہی ہوتی. خوب واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ عورت کس طرف جا رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں. لہذا اپنی بچیوں کو ان برقعوں سے بچا لے. وہ جو شرعی برقع ہے، وہ پہننے میں عورت کی کسی عضو کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یہ جو برقع ہے اس سے ساری کی ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. لہذا اس برقعے سے اگر بڑی چادر کروا دی جائے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ برقع پہننے کے بعد الٹا انسان اور زیادہ گنہگار ہوتا ہے. اور فرمایا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی سینوں کے اوپر دوپٹوں کو ڈالیں۔ اب یہ عورتیں ہیں، عورتوں کو یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ عورت اگر نماز بھی پڑھ رہی ہے، انہوں نے اگر کوئی اس قسم کا فینسی دوپٹہ ڈالا ہوا ہے جس سے اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، سینہ نظر آ رہا ہے، یا بال اس کے چوتھائی حصے سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، یعنی سر کے 4 حصے کریں، چوتھے حصے سے زیادہ اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز پھر آپ کی ٹکرے مارنے والی نماز ہوگی، آپ کی گردن کے اوپر یہ نمازیں ہوں گی قیامت والے دن۔ اسی طریقے سے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں اتاری وضو کرتے وقت، نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، اور جب غسل اور وضو نہ ہوگا تو نمازیں آپ کی کدھر ہوں گی؟ اور مردوں سے زیادہ غسل کرنے کی عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ عورتوں کے لیے ان مسائل کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ لمبے ناخن رکھنا یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے نیچے میل پھنس جاتی ہے۔ عورتیں تو گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، آٹا پھنس جاتا ہے، ڈالڈا وغیرہ پھنس جاتا ہے، جب تک آپ کی جلد کے نیچے تک جا کر پانی نہیں لگے گا آپ کا تو غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ جب غسل اور وضو نہیں ہوگا تو نمازیں کہاں پر قبول ہوں گی؟ اور اسی طریقے سے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ناک کے اندر کوکا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جب تک ان کے اندر پانی نہیں جائے گا وضو غسل آپ کا نہیں ہوگا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی احتیاط کرنی بہت ہی ضروری ہے نمازوں کے مسائل کے اندر، اور ان کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر معمول بنائیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسی وقت سے ان مسائل کے اوپر لگا دیں تاکہ بڑی ہو کر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو کوئی بھی کپڑا ہے آپ کا، اگر یہ کلائی ہے آپ کے ہاتھ کی، اس سے اگر 2-3 انگلیاں پیچھے آپ کی کلائی ننگی ہوگی تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آج کل تو دور چلا ہوا ہے نا آدھے کپڑے پہننے کا، تو وہ نماز وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن کے اندر خوب واضح رکھ لیں کہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو مکمل پورا کور نہیں کیا ہوا کپڑے سے تو نماز آپ کی بیکار ہے، پھر یہ آپ کی گردن کے اوپر ہے، الٹا آپ کو وبال ہوگا اس نماز کا۔ تو